دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 1 مختصر تعارف مصدق ازل بچے عبادت شامی راجپوت ایم کے اینڈ مروہ بچے میکال خان معصومہ خان ام ہانی دراب اینڈ محمل بچے مرحال ساحل اقصی اینڈ سعد بچے علی خان ارحا خان مرحا خان من اینڈ لمز بچے زارون راجپوت منال راجپوت سعدیہ اینڈ بلاول بچے رائم راجپوت سائم راجپوت زائر اینڈ زارا بچے زریاب راجپوت زرنب راجپوت ماہیر اینڈ صفا بچے دائم خان ارمان خان مائرہ خان میرب اینڈ مجاہد بچے ولی حسن شجی حسن فبیہ حسن وہ تینوں گاڑی میں ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ چھوٹی سی بچی کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہم صبح آئیں گے تو پھر آئس کریم کھائیں گے سب کے ساتھ، اس کی مما نے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نو ماما، مجھے ابھی کھانی ہے، پلیز بابا آئس کریم لے دیں نا۔ وہ بچی پہلے ماما پھر اپنے بابا سے بولی۔ اوکے جیسے میری جان کی خواہش۔ بابا کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی، اس کی بات مانتے ہیں۔ موسم دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے، ہمیں گھر پہنچنا چاہیے جبکہ آپ کے لاڈ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ شوہر کو بولی تو وہ اس کی فکر پر مسکرا دیے۔ اتنی دیر نہیں لگے گی، آپ دونوں بیٹھو، میں بھی آئس کریم لے کر آیا۔ بابا مجھے گول گپے بھی کھانے ہیں۔ بیٹی کی ایک اور فرمائش سن کر جہاں اس نے اوکے کہا، وہیں ماما کی گوری سے وہ موبائل آنکھوں کے سامنے کرتی چہرہ چھپا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آئس کریم اور گول گپے لے آئے۔ وہ گاڑی میں مزے سے کھاتے ساتھ ساتھ ان کا سر بھی کھا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے سامنے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی جا ٹکرائی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا اور ان پر ایک قیامت ہو گزری تھی۔ اچانک ہی جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، یہ خواب کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اٹھتی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی تاکہ نماز پڑھ کر خود کے لیے سکون مانگ سکے۔ کیوں خود کو اس میں مسلط کر رہے ہیں؟ اس کی اپنی بھی کچھ خواہشات ہیں، اس کے اپنے بھی کچھ خواب ہیں، آپ کیوں اس پر ہر وقت اپنی مرضی کرتے ہیں؟ بابا سے سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ کسی کی کہاں سنتا تھا، کرنی تو اس نے اپنی مرضی کی ہوتی۔ بابا میں ان پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں جو بھی کرتا ہوں ان کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں ان کا برا چاہوں گا؟ وہ خود تنگ آ گیا تھا زور زور سے روز کی ایک ہی بات سن کر۔ اس کے ماں باپ اس کا بہتر آپ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، وہ ان کی بیٹی ہے، آپ کیوں اس کی بات بننے رہتے ہیں ہر وقت؟ باپ بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ بابا پلیز، میرے اور ان کے معاملے میں جب ان کے پیرنٹس نہیں بولتے تو آپ کیوں مجھے ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں؟ ہاں، اس کے والدین کو آپ مسٹر پرفیکٹ جو لگتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس بچی کو، وہ بھلے کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن بیٹا اس کی مرضی کو بھی اہمیت ملنی چاہیے۔ بابا نے آخری بار کوشش کی تھی۔ بابا میں جو بھی کرتا ہوں ان کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہوں، پلیز مجھے آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ وہ تنگ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ پیچھے سے اس کے بابا اور بھی پریشان ہو گئے۔ میں تھک گئی ہوں سب کچھ اکیلے سنبھالتے، مجھ میں ہمت ختم ہو گئی ہے، نہیں سنبھال سکتی میں کچھ بھی آپ کے بغیر۔ سب کو سنبھالنے میں خود بکھر گئی ہوں اور مجھے صرف آپ ہی سمیٹ سکتے ہیں، پلیز اٹھ جائیں۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے اس نیم مردہ وجود کے سینے پر سر رکھے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔
سب کہتے ہیں میں بہت بہادر ہوں، بہت ہمت اور حوصلے والی ہوں، لیکن میری ہمت تو آپ ہیں، میری بہادری صرف آپ سے ہے، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں۔ پلیز مجھے مت آزمائیں، میں کچھ بھی برداشت کرنے کی اب سکت میں نہیں ہوں۔ واپس آ جائیں میرے پاس، ہمارے بچوں کے پاس۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور آنکھیں بند کیے اس وجود کے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ آنسو اس کی شریک حیات اس کے سینے پر سر رکھے بہا رہی تھی۔ 3 سال ہو گئے ہیں سب سے جدا ہوئے، مجھے سب بہت یاد آتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے کندھے پر سر رکھتے بولی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کو یاد کرتے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان کی آنکھیں نم اور آواز سن کر باقی نفوس نے مشکل سے خود پر ضبط کیے۔ ماما جانی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم اپنوں سے ضرور ملیں گے۔ یہ جدائی وقتی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے۔ ان کا بیٹا ان کو دلاسے دیتے اپنے سینے سے لگاتے بولا، وہ لوگ کیا ہمیں معاف کر دیں گے؟ بابا کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں بابا، جو ہوا جیسے ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا گیا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جو بھی ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو اپنی تربیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جن بچوں کی تربیت آپ جیسے والدین کرتے ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اتنی غلیظ حرکت تو مر کر بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ وہ اپنے دوسرے بھائی کو دیکھتے بولا، جو نظریں جھکائی مٹھائیاں بیچتے سب کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر اچانک سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، بس ہمت مت ہارنا۔ وہ اپنے بھائی کو جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں بولا، اپنی فیملی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، خاص طور پر اپنے بھائی میں اس کی جان بستی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کا ہنستا مسکراتا ہوا بھائی اسے ضرور واپس ملے گا۔ وہ آج بھی کمرے میں بند ہوئی رو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا کی؟ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ کتنا بھروسہ تھا مجھے آپ پر، ہماری دوستی پر، لیکن آپ نے تو ہر حد ہی پار کر دی۔ کیونکہ آپ نے ہوش کھو بیٹھے تھے آپ۔ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ ایسے بہت سے کیوں تھے جن کے جواب سے اسی ستمگر کے پاس تھے، جو سب کو یوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ قیامت جیسی رات یاد آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر اس رات سب نہ ہوتے تو یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل جاتی تھی، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک امید باقی تھی، کچھ بھروسہ باقی تھا، اعتبار کا رشتہ کچھ باقی تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہو، کام باقی سب بگاڑتے ہیں اور آپ سزا میری بڑھا دیتے ہیں۔ وہ منہ پھلائے اس کے سامنے کھڑی تھی، لال ٹماٹر جیسے پھولے پھولے گال غصے سے اور بھی پھول گئے تھے، باریک سے گلابی ہونٹ جو ہر وقت سامنے والی کی نظروں میں رہتے تھے، لمبے گھنے ریشمی بال جو اس لڑکی کو تو بالکل پسند نہیں تھے، لیکن یہ سامنے والے کی پسند تھی، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر وہ بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ غرض یہ کہ وہ حسن کا مجموعہ تھی، تو آپ سب کی حمایتی بن کر کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ بمشکل اس سے نظریں ہٹاتے بولا، میں کہاں حمایتی بن کر آتی ہوں، مجھے سب آپ کے سامنے دھکیل دیتے ہیں، خود پر وقت آنے پر بھاگ جاتے ہیں، اور میرے لیے ڈریگن بنا کر جو بعد میں ساری آگ مجھ پر ہی برساتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، جبکہ اس اچانک حملے سے وہ سہم گئی۔ آگ کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہوں اس منہ سے، بس ایک بار اجازت دے کر دیکھیں، آپ کو جنت دکھاؤں گا۔
وہ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے بولا تو اس نے فوراً اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا دیا، جس سے سامنے والے کے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ نہ کیا کریں ایسی حرکتیں، پھر خود ہی پھنس جاتی ہیں اور الزام سارا مجھ پر آ جاتا ہے۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے بولا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کندھے اچکاتے بولا، ہاں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اور جو مجھے سب تنگ کرتے رہتے ہیں وہ پھر سے بپھر کر بولی، میرے پاس آ جایا کریں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو تنگ کرے۔ وہ اسے سینے سے لگاتے بولا جبکہ وہ بیچاری بری پھنسی تھی۔ اچانک ہی باہر سے سب کی آواز سنتے وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی، باہر بھاگی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو تھا تو ایک بہت بڑا ماسٹر شیف، لیکن کرکٹ کا شوقین تھا۔ کئی بڑے بڑے ہوٹلز تھے اس کے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑی دلجمی سے کرکٹ دیکھ رہا تھا کہ اس کا دوست بہت زیادہ تھک چکا تھا، ایک تو ساری رات کی ڈیوٹی، اور پھر صبح ہوتے ہی یہ سب ٹپک پڑے تھے کہ آج ان کا میچ ہے اور آج تک وہ نہیں آئے گا، وہ میچ میں کھیلے گا۔ دوستی میں پھر دھون زبردستی تو خوب چلتی ہے، اس لیے بنا چوں چرا کے وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ دوسرا سر کرکٹ کچھ خاص پسند نہیں تھا، لیکن دوست تو پھر دوست ہوتے ہیں، اس لیے مجبوراً ہی صحیح وہ اسے فل سپورٹ کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی ٹیم جیتے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ جیت گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر آئے۔ تھینکس یار تو یہاں آیا، اب تم گھر جا سکتے ہو، نائٹ ڈیوٹی تھی تمہاری، تھکے ہوگے، بہت جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو ملہار صاحب؟ میں تھکا ہوا ہوں، وہ طنز کرتے بولا تو وہ کان کھجاتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتا دوں، جتنا تو کرکٹ کا دیوانہ ہے نا، اتنا ہی میری بہن کو یہ کرکٹ زہر لگتا ہے۔ اس کے مطابق کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا دونوں ہی وقت کا ضیاع ہے۔ تو میرے یار تو بتا مجھے اپنی مجبوریوں میں سے کون سا محبوب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی تھے خوب شرارتی۔ وہ جواب تو جانتا تھا، لیکن ملہار کے منہ سے سننے کا الگ ہی مزہ تھا، کیونکہ کوئی اگر کرکٹ کے خلاف کچھ بھی بولتا تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا تھا، لیکن جب محترمہ کچھ کہہ دیتی تو سب کچھ وہی ٹھیک ہوتا جو وہ کہتی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ملہار کو کرکٹ پسند ہے، اور نہ ہی یہ بات کہ ملہار کو وہ پسند تھی۔ یہ راز ابھی دونوں دوستوں کے بیچ موجود تھا۔ تم جانتے ہو ڈاکٹر، مجھے تمہاری بہن سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ وہ اگر کہے کہ کرکٹ کھیلنا غلط ہے تو غلط ہی ہوگا، اگر وہ دن کو رات کہے تو رات ہوگی، اور اگر رات کو دن تو پھر دن ہی ہوگا میرے لیے، اس کے لیے دنیا چھوڑ دوں گا۔ تم کرکٹ کی بات کرتے ہو؟ ملہار شدت سے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا ملہار کی شدت کو، وہ خوش تھا کہ اس کی بہن کو اتنا چاہتا تھا۔ بہت برا ہوں نا میں، میری وجہ سے آپ کو اس سے دور رہنا پڑا۔ وہ باہر لان میں بیٹھا اپنے بچپن کی تصویریں دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے وہ دکھ سے بولا، آج ایسا کہہ دیا، آئندہ ایسا کہنا تو دور کی بات، سوچے گا بھی مت۔ آپ میرے بھائی ہو، مجھے سب سے زیادہ عزیز، میں ان سے دور ہوں تو آپ بھی تو دور ہیں، اور یہ دوری لمبی نہیں رہے گی، وہ ہمارے دلوں میں بستی ہے، ہم کبھی اکیلے ہوئے ہی نہیں۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سن رہا تھا، کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج ہم سب ساتھ ہوتے۔ میں سب کو بہت مس کرتا ہوں، پلیز سب ٹھیک کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگا، جبکہ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ وہ اس کا سر چومتے اسے حوصلہ دیتے بولا، ماما اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لوں گی جہاں وہ لے رہے ہیں، وہ وہاں بھی اپنی مرضی کریں گے،
اب تک آپ سب مانتی آئی ہوں، پلیز اب تو مجھے میری مرضی کرنے دیں۔ لیکن بیٹا، اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کمفرٹیبل رہو گے۔ ماما کسی صورت اس سے اکیلا بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ ماما دم گھٹتا ہے میرا ان کے ساتھ، پلیز مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ اور ہانسی ہوتے بولی، اوکے، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ وہی کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے، ان سے میں خود بات کر لوں گی۔ بابا نے کہا تو وہ خوش ہوتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو بابا، ویلکم۔ اب جائیں، آپ تیاری کریں، صبح میں اپنی بیٹی کو خود لے کر جاؤں گا جہاں وہ کہیں گی۔ ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کا آپ کی مرضی سے۔ وہ اسے بھیجتے مڑے تو اپنی بیوی کو پریشان پایا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ وہ نہیں مانے گا، آپ جانتے ہیں اسے۔ پریشان نہ ہو تم، میں دیکھ لوں گا، تم بس مجھ پر توجہ دیا کرو۔ وہ اسے سینے سے لگاتے اس کے ہونٹ چھوتے بولے تو وہ بیچاری سے گھور بھی نہ سکی۔ اس عمر میں بھی وہ اس پر خوب اپنی شدتیں نچھاور کرتا تھا اور وہ بھی ابھی تک اس کی چہیتی رہتی تھی۔